اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین محترم، 9 محرم آ گئی، آج 9واں دن ہے کہ پروگرام جمال عاشورہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کس انداز میں ہمیں بیدار کر رہی ہیں، اور ان کا وہ نورانی جملہ کہ جس میں ارشاد فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، اس جملے کی عظمت اور گہرائی کے شاید کچھ گوشوں پر ایک نگاہ دوڑانے کی اپنی ایک کمزور سی کوشش کی، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ منظور و مقبول فرمائے۔ دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی وہ عظیم و برتر ذات کہ جنہوں نے کربلا کی شکل میں ہماری ساری نسلوں کے ہدایت کا ایک انتظام، اور ایسا بہترین انتظام کہ جس کی جتنی بھی قدردانی کی جائے کم ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی انسانی معاشرے کے ایک الہی طبیب کی حیثیت سے ظاہر ہوئے ہیں، اور معاشرے کے تمام دکھوں کو، امراض کو بخوبی جانتے ہیں اور واقف ہیں۔ حسین ابن علی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ امت گمراہیوں میں، انحرافات میں پڑے گی، اور دشمنان اسلام اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دین پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرب لگانے کی کوشش کرتی رہے گی۔ لہذا ان امراض کی دوا اور مداوا بھی جانتے تھے، اور اسی لیے اس حوالے سے نسخہ دیتے ہوئے میرے مولا یہ بیان کرتے ہیں کہ انا ادعوکم الی کتاب اللہ، میں تمہیں کتاب خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، وسنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں، رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ اُمِیتَت، کہ یہ مر گئی تھی، یہ سنت ختم ہو گئی تھی، یہ سنت، اور بدعتیں زندہ ہو گئی تھیں، اور فرمایا کہ اگر تم میری باتیں سن لو اور میرے فرمان کی اطاعت کرو تو میں تمہیں صحیح ہدایت اور رشد کا راستہ بتاؤں گا۔ اور کربلا ہمیں جگانے کا ایک ایسا اہتمام ہے کہ اگر انسان جاگنا چاہے تو جاگ سکتا ہے، اور جنہیں گمراہ ہونا ہے وہ پھر دوسری سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اور ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ عیسائی مذہب کی طرح بہت سے لوگ یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں ورنہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی نے اپنی قربانیاں دیں اور جانیں دیں اور یہ سب زحمتیں اٹھائیں تاکہ ہم بخشے جائیں۔ یہ مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ صلیب پر چڑھ گئے تاکہ تمام عیسائیوں کے گناہ جو ہیں وہ بخشے گئے، اور عیسیٰ علی نبینا علیہ وآلہ السلام گویا کہ فدا ہو گئے ہم پر، اور ہم جو ہیں وہ گناہ گار لوگ ہیں۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارا ایک حسین ہے جو کہ قربان ہوا، جس نے قربانیاں دیں اور اپنی جان دی
اور اپنے ساتھیوں کو نچھاور کیا، کس لیے؟ دین کو بچانے کے لیے۔ لہٰذا نہ ہم نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ خمس و زکوٰۃ دیں، نہ خوش اخلاقی اختیار کریں، گالیاں دیں، رباخاری کریں، اور صرف چند دن یا بعض لوگ صرف روز عاشوراء آئیں اور عزاداری کریں، گریہ کریں، اور اس کے بعد پھر واپس اپنی اسی دنیا میں مست اور مگن ہو جائیں، اور یہ کہیں کہ شہادت تھی ہی اس لیے کہ خداوند متعال ہمیں جو ہے اس کے ذریعے سے بخش دے گا۔ نہیں، شہادت حسین ابن علی ہدایت کے لیے ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں شفاعت حاصل ہو۔ یقیناً انکار نہیں ہے اس بات کا کہ کس قدر فضیلتیں ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کی، اور اس عزاداری کے حوالے سے کس قدر اس کی تشویق و ترغیب دلائی، اور ہر امام نے ایسا کیا اور یہ حکم دیا کہ ہمارے امر کو زندہ کیا جائے۔ لیکن معرفت کے ساتھ یہ سب امور ہوں تو تب پھر ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ زیارت اربعین ہے امام حسین علیہ السلام کی، کہ جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس انداز میں اپنی جان نچھاور کی۔ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَحَالَةِ، کہ مولا نے کہا کہ تیری خاطر میں نے اپنی جان قربان کی تاکہ تیرے بندوں کو نجات دلائیں۔ کس چیز سے؟ من الجہالت، جہالت نادانی سے، گمراہی سے، وحیرت الضلالہ، اور گمراہی کی پریشانیوں سے، اور اسی طرح سے آگے جا کر یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو اندھے پن سے نجات دلائیں، شک و ارتیاب سے نجات دلائیں، الی باب الہدا، ہدایت تک کے لیے حسین ابن علی نے اپنی جان نچھاور کی۔ یہ شہادت دی اس لیے نہیں کہ لوگ بخشے جائیں، بلکہ اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں، اس لیے کہ وہ ہدایت پائیں، وہ یہ جانیں کہ حکومت اسلامی کس کی ہونی چاہیے، وہ یہ جانیں کہ بیت المال کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ کبھی انسان ایک عمل کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس سے متوجہ ہو جائیں۔ حسین ابن علی کی شہادت نے یہ اعلان کیا کہ حق اور حقیقت کو پہچانو اور باطل کو پہچانو، کہ باطل کیا کر رہا تھا اور اسے اس کا حق حاصل نہیں تھا۔ ہم یہ سوچیں کہ نہیں مولا شہید ہو گئے لہٰذا ہم بخشے جائیں گے، یقیناً عزاداری کا ثواب اپنی جگہ پر مولا امام حسین علیہ السلام اور حتیٰ ان کے بعد والے تمام تر ائمہ طاہرین، اولیاء خدا، انبیاء، پروردگار عالم نے ان سب کو حق شفاعت دیا، لیکن وہ شفاعت اسی کی کریں گے کہ جو واقعی خدا کی راہ میں قدم رکھتے ہوں، اور پھر انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں اور انسان سچے دل سے نادم بھی ہو، یہ نہیں کہ متجری ہو، پوری جرأت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں، بارگاہ حسین ابن علی میں گستاخیاں کرے، گناہوں سے اس کی زندگی بھری ہو، اور پھر پوری گستاخی کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ یہ کہے کہ میں ان احکام کی پابندی نہیں کرتا کہ جن کا حکم اہل بیت نے دیا، جن کا حکم پروردگار عالم نے دیا۔ وہ بندگی کہ جو وجہ تخلیق انسان پروردگار عالم نے انسان ارشاد فرمائی کہ جن اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس واسطے کہ وہ میری عبادت کریں، اور بندہ کہے کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں، بس حسین حسین کر لو، وہ انہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی اور اس کے بدلے میں ہم بخشے گئے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے، اور یقیناً حسین ابن علی کا پیغام، کربلا کا پیغام، عاشور کا پیغام یہی ہے کہ یاد رکھو یہ چراغ ہدایت ہے۔ انسان اگر ہدایت حاصل کرنا چاہے تو بہت کچھ ہے اس کے اندر، اور اگر نہ چاہے تو پھر ظاہر ہے کہ آنکھیں بند کر لے تو پھر اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور جو ضدی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ انسان بیان کرے اس حوالے سے۔ کربلا، عاشوراء، مولا امام حسین علیہ السلام، اسرائے کربلا، تمام تر شہدائے کربلا، ہر چیز جو ہے وہ ایک میسج مجھے نظر آتی ہے۔ صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سمجھنے والا دل چاہیے۔ اب دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس راہ
کربلا میں کئی جگہ پر ایسی مثالیں دی ہیں کہ جن سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ موت انسان کے لیے ایک ایسے گردن بند، ایسے نیکلس کی طرح ہیں کہ جو دلہن کے گلے میں ہو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک دفعہ نیکلس عام انسان پہنتا ہے، بوڑھی عورت پہنتی ہے، اور اگر جوان عورت اور وہ خصوصاً دلہن ہو تو اس کے گلے میں جو نیکلس ہوتا ہے وہ کس قدر خوبصورت ہوتا ہے۔ تو کہا کہ موت ہمارے نزدیک ایسی ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام موت کو خوبصورت دکھا رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی راہ میں ہیں ہم تو پھر لقاء اللہ زیبا اور خوبصورت ہے۔ ما رأیت الا جمیلا، ان سب نے در حقیقت جو جانیں نچھاور کی ہیں تو در حقیقت یہ زندہ ہیں اور یہ اپنے محبوب کے لقاء کے لیے گئے ہیں۔ اور یہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہے اور وہ اپنے رب کے ہاں رزق پاتا ہے، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ ایک مثال امام علیہ السلام نے جو فرمایا کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی مثال دی ہے کہ اس پانی کے برتن کی طرح ہے کہ جس کے پیندے میں تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ برتن میں جو تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہوتا ہے اس کی کیا ارزش اور کیا قیمت ہوتی ہے۔ گویا دنیا کی جو ہے وہ حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک بے ارزش قسم کی چیز ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور پھر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ تم ہمیں قتل کرتے ہو، تم ہمیں ذبح کرتے ہو، لیکن جان لو کہ ہمارے بعد تمہیں خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ اور پھر جو مثال دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کی پشت پر تھوڑی دیر کے لیے سوار ہونے جتنی خوشی بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کس سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا، حکومت، خوشیاں، لذات کے حصول جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات تمثیل کے ذریعے، مثال، محاورے کے ذریعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ واقعی بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور اس میں جو پیغام ہوتا ہے وہ پیغام لینے والا اس سے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ اور خصوصاً اگر یہ کلام معصوم ہو، یہ کلام نواسۂ رسول ہو۔ کون نواسۂ رسول؟ وہ حسین ابن علی کہ جن کو نانا اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، اور اس قدر بوسے لیتے ہیں حسین ابن علی کے، اس قدر اظہار محبت کرتے ہیں، اس قدر ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتا ہے کہ اگر حسین ابن علی کی گریہ کی آواز آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آواز جو ہے مجھے تکلیف دیتی ہے، اور اس انداز میں ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے دن گزر گئے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رات رہ گئی ہے شب عاشور باقی رہ گئی ہے، اور کل میدان کربلا میں ایسے فجی اور دردناک انداز میں ہمیں مناظر ملیں گے کہ جن کو دیکھ کر انسان کا دل جگر پھٹ جاتا ہے۔ کل ایک برادر نے جو ہے وہ انڈیا سے سوال کیا تھا، ذاکر حسین، اور انہوں نے کنٹرول روم میں اپنا سوال دیا تھا۔ چونکہ ہم لائیو کالز نہیں لیتے ہیں، نارملی جتنی بھی کالز آئیں ان کی خواہش تھی کہ ہم حصہ لیں اور کچھ نہ کچھ بارگاہ سید الشہداء میں پیش کریں، کوئی نوحے کے الفاظ اور کوئی مرثیے کے الفاظ پیش کرنا چاہتا تھا۔ یقیناً ہم ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کی اس خواہش کی قدردانی کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ ناظرین محترم آپ جانتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی پر بہت سے ایسے پروگرام ان ایام میں تشکیل دیے گئے ہیں اور جاری رہے ہیں کہ جن میں عاشقان حسین ابن علی اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ہماری خواہش تھی کہ جو سوال ہو وہ کنٹرول روم میں دیا جائے۔ تو دو سوال کیے ہیں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ اعمال عاشورہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کیا کچھ پڑھنا چاہیے روز عاشورہ، اور
اس دن کا سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ اور دوسرا سوال ہمارے بھائی کا یہ تھا کہ آج کے حالات میں مشرکین کے خلاف ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، مشرکین کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو چند چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو شرعی اور فقہی مسئلہ ہے نجاست کے حوالے سے، تو وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس مرجع تقلید کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں۔ بعض مراجع جو ہیں وہ انسان کی ظاہری طور پر اس کو پاک کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ظاہراً بدن ان کا جو ہے وہ پاک ہے، جب بعض مراجع کرام اہل کتاب کو پاک سمجھتے ہیں، اور جو اہل کتاب نہیں ہیں ان کو اگر گیلا ہاتھ جو ہے وہ ٹچ ہو جاتا ہے تو وہ بہرحال ان کا بدن جو ہے وہ نجس ہے۔ دوسرا نقطہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ مشرکین کے ساتھ ہمارے روابط، کیا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو دین اسلام جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے حسن سلوک کے ساتھ جو ہے وہ سب کو اسلام کی حقانیت پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آنا جانا کرنے میں اور رفت و آمد جو ہے وہ مفید ثابت ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال معمولی روابط رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے حوالے سے احتیاط ضروری ہے کہ وہ اشیاء کہ جو حرام ہیں یا حرام گوشت یا ان چیزوں سے جو ہے وہ ہر صورت میں پرہیز کیا جائے۔ اور جن مشرکین کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی طرح سے ان کے ساتھ تعلق نہ رکھا جائے، بلکہ ان کی حوالے سے یہ ہے کہ ان کی حمایت نہ کی جائے اور بلکہ مذمت کی جائے، وہ مشرک ہیں کہ جو حربی مشرک کہلاتے ہیں، یعنی جن کا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا ثابت ہو۔ تو اگر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے تو حسین ابن علی نے یہ درس دیا کہ حتیٰ اگر وہ اسلام کا لبادہ بھی اوڑے ہوئے ہوں تب بھی ان کے مد مقابل جو ہے وہ کھڑا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر دین پر حرف آئے، اگر اسلام پر حرف آئے، اگر مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو پھر دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور دین اسلام یہی حکم دیتا ہے کہ پسے ہوئے انسان کی نصرت کی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، اور ظالم جو ہے اس کو برا بھلا کہا جائے۔ اور حالانکہ اسلام یہ حکم نہیں دیتا کہ کسی کو رسوا کیا جائے، لیکن اگر ظالم حکمران ہے، اگر ظلم کرتا ہے تو پھر اس کو رسوا کرنے کا نہ فقط یہ کہ جائز ہے بلکہ بعض اوقات یہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک اعمال کا تعلق ہے تو ہمارے بھائی نے یہ کہا کہ روز عاشور کے اعمال کیا ہیں، تو میں یہ عرض کروں گی کہ حتیٰ شب عاشور کے بھی اعمال ہیں ہمارے لیے، اور میں ان کو بھی عرض کرتی ہوں۔ اس کے بعد روز عاشور کے اعمال کہ شب عاشور بہت ساری دعائیں اور نمازیں ہیں، اور من جملہ یہ کہ 100 رکعت نماز اس رات پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور بعض جگہ پر العلی العظیم کے بعد استغفار بھی پڑھے وارد ہوا ہے، یعنی 70 مرتبہ یہ پڑھا جائے۔ مد نظر رہے کہ مستحب نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ اس رات کے آخری حصے میں 4 رکعت نماز بیان ہوئی ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ توحید، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرے، اور سلام کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے۔ اسی طرح آج کی رات کے لیے 4 رکعت نماز ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے، اور یہ وہی نماز ہے جسے نماز امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور اس کی تاکید ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجے، صلوات پڑھے، اور ان کے دشمنوں پر لعنت کرے۔ اس رات کی بیداری کی بہت فضیلت ہے،
یہ حکم ہے کہ احیا کیا جائے، شب بیداری کی جائے، اور اس رات جو شخص بیدار رہ کر جاگ کر گزارتا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو اتنا ثواب ہے اس کے کہ جتنی ملائکہ نے عبادت کی ہو اس رات میں اس کو اس کے برابر، اور اسی طرح سے 70 سال کی عبادت کا ثواب جو ہے اس کے کھاتے میں آ جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے لیے ممکن ہو کہ آج کی رات وہ سرزمین کربلا پر گزارے، آج ہم حسین ابن علی کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اگر کبھی یہ توفیق نصیب ہو، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو معرفت کے ساتھ آج سرزمین کربلا پر بہتوتہ کریں گے اور رات گزاریں گے، اور حسین ابن علی کے ساتھ اپنے اس عہد و پیمان کو تازہ کریں گے کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، اور کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کا ساتھ دیتے، آج بھی ہم آپ کا اسی طرح سے ساتھ دیں گے جس طرح سے آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور آپ چاہتے ہیں ہم سے۔ تو اگر کوئی کربلا میں جا کر رات گزارے تو کہتے ہیں کہ جو ہمیں سید الشہداء کی زیارت کرتا ہے وہاں جا کر تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جتنا گویا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں شمار ہوتا ہے کہ جو اپنے خون میں نہائے روز عاشور کربلا کی سرزمین پر۔ 10 محرم کا دن ہمارے لیے مصیبت عظمیٰ کا دن ہے، حسین ابن علی کی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا دن ہے۔ یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے چاہنے والوں کے لیے بڑے حزن و ملال کا دن ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جو بھی چاہنے والے ہیں، جو بھی محبین ہیں، پیروکار ہیں، وہ اس دن میں دنیاوی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف نہ کریں اور اپنے گھر کے لیے کچھ نہ کمائیں، مال دنیا کے حصول کے لیے آگے نہ بڑھیں، بلکہ ماتم کریں، نوحہ کریں، گریہ کریں، حسین ابن علی کی مجالس کو برپا کریں، سینہ زنی کریں، بالکل اسی طرح سے جس طرح اپنے کسی عزیز کی موت پر انسان جمع ہوتا ہے اور گریہ کرتا ہے۔ اور اس دن کی کا بھائی نے پوچھا تھا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ زیارت عاشوراء پڑھی جائے، اور اسی طرح سے حسین ابن علی کے قاتلوں پر لعنت بھیجی جائے، شب عاشور بھی اور آج کے دن بھی، اور کہا جاتا ہے کہ 1000 مرتبہ انسان یہ پڑھے کہ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ۔ اور اس دن بہتر ہے کہ انسان جب ایک دوسرے سے ملتا ہے تو خوشی کی حالت میں نہ ملے، اور بلکہ میں یہاں یہ عرض کروں گی کہ بعض اوقات ہم کسی سے بڑے گرم جوشی سے سلام دعا لیتے ہیں، تو آج کے دن اس انداز میں نہیں، بلکہ یہ حکم ہوا ہے کہ جب مومنین ایک دوسرے کو دیکھیں تو حسین ابن علی کی مصیبت کو تازہ کریں اور ایک دوسرے کو ملاقات کریں تو یہ کہیں اعظم اللہ اجورنا بمصابنا الحسین علیہ السلام وجعلنا ایاکم من الطالبین بسارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اس کو اردو میں عرض کروں کہ ایک دوسرے کو کہیں کہ اللہ ہمارے اجر و ثواب کو زیادہ کرے اس پر کہ جو کچھ ہم امام کی سوگواری میں کرتے ہیں۔ اعظم اللہ اجورنا بمصابنا الحسین علیہ السلام۔ اور ضروری ہے کہ آج کے دن ہم مجالس پڑھیں، شہادت کے واقعات پڑھیں، خود روئیں، دوسروں کو رلائیں، اور روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ وآلہ السلام کی آج کے دن حضرت خضر سے جب ملاقات ہوئی اور ان سے تعلیم لینے کا حکم ہوا تو سب سے پہلے جو مکالمہ ان کے درمیان ہوا تو جناب خضر نے حضرت موسیٰ کو ان مصائب کا ذکر کیا جو آل محمد پر آنا تھے، اور پھر وہ دونوں بزرگوار گریہ کرتے رہے، بکا کرتے رہے۔ اسی طرح سے ابن عباس سے روایت ہے، کہا میں مقام زیکار میں حضرت امیر المومنین کے حضور کے آپ نے ایک کتابچہ، ایک صحیفہ نکالا جو آپ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا، رسول خدا نے اس کا املا کروایا تھا، لکھوایا تھا، آپ نے اس کا کچھ حصہ مجھے سنایا جس میں شہادت حسین علیہ السلام کا ذکر تھا، کس طرح شہادت ہوگی آپ کی، کون آپ کو شہید کرے گا، کون لوگ ہوں گے جو ساتھ دیں گے اور رکاب سید الشہداء میں اپنی جان نچھاور کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ذکر پڑھ کے امیر المومنین خود بھی روئے اور گریہ کیا، اور میں نے بھی گریہ کیا وہاں پر۔ اور بہرحال یہاں پر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم سب کچھ بیان کر سکیں، بہت کچھ بیان کرنا چاہتی تھی لیکن وقت کی قلت کی بنا پر شاید ایسا نہ کر پاؤں۔ بہرحال اگر کوئی
امام کے روزے کے پاس جا کر لوگوں کو پانی پلائے تو اس کو اتنا ثواب ذکر کیا ہے کہ اس شخص کی مانند اس کو ثواب ملے گا کہ جس نے حضرت کے لشکر کو پانی پلایا۔ آج کے دن 1000 مرتبہ، یعنی آج کے دن سے مراد یہ کہ روزے عاشور کے دن جو ہے وہ 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، روایت میں ہے۔ خدا تعالیٰ ایسے شخص پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اسی طرح کچھ دعاؤں کا ذکر ہے، 4 رکعت نماز کا ذکر ہے۔ یوم عاشور پڑھا جائے، اور بہتر ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے اور فاقہ کیا جائے۔ فاقہ یعنی یہ ہوتا ہے کہ بغیر نیت کے انسان کچھ نہ کھائے پیے سید الشہداء کی یاد میں، لیکن روزے کی نیت نہیں کرے، اور جب پھر کھائے بھی تو بالکل سادہ اور غریبوں جیسی سادہ سی غذا کے ساتھ جو ہے وہ فاقہ اپنا کھول لے۔ 10ویں اور 9ویں کے روزے کی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے منع کیا ہے اور مذمت کی ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد جو خود بنی امیہ اس دن جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، اور بہت سے لوگ آج بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار نے ہمیں اس سے منع کیا ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ کوئی بھی دنیاوی امور جو ہے وہ انجام نہ دیے جائیں۔ تو یہاں میں عرض کرنا چاہتی ہوں کچھ نکات جو بہت اہم ہیں، اور کچھ افراد بہت زیادہ اس حوالے سے سوال بھی پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ روزہ نہ رکھیں یا دنیا کے کام نہ کریں یا کمائیں نہیں، اور اس طرح سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی امیہ نے آج کے دن کو بڑا خیر و برکتوں والا دن جو ہے وہ اناؤنس کیا، اور اسی طرح سے وہ اپنا سال بھر کا خرچ لا کر گھر میں رکھتے تھے، اور اس طرح سے بہت ساری ایسی روایات جعل کی گئیں کہ اس دن کو بڑا فضیلتوں والا دن، اور انبیاء پر میں عرض کروں گی کہ کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کچھ چیزیں منسوب کرتے ہیں۔ صاحب شفاء الصدور نے زیارت کے جملے ذکر کیے ہیں کہ اللہم ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ، یا اللہ یہ وہ دن ہے جس دن کو بنی امیہ نے بابرکت قرار دیا۔ تو اس کے ذیل میں ایک بڑی طویل حدیث تشریح کی ہے کہ جس کا خلاصہ میں بیان کروں گی کہ بنی امیہ آج کے دن آئندہ سال کے لیے غلہ و جنس جو ہے وہ جمع کرنے کو مستحب جانتے تھے، اور اس کو وسعت رزق اور خوشحالی کا سبب قرار دیتے تھے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان کے سزا میں باطل کی بار بار تردید کی اور مذمت کی، اور یہ حکم دیا کہ اس دن گریہ کیا جائے، اس دن جو ہے کوئی دنیا کا کام نہ کیا جائے۔ بنی امیہ نے آج کے دن کو عید کا دن قرار دیا، اور عید کی تمام رسومات کو جاری کرتے تھے، جیسے عید والے دن انسان اپنے گھر والوں کے لیے اچھے کپڑے لیتا ہے یا خوراک فراہم کرتا ہے، ایک دوسرے سے گلے ملنا اور حجامت بنوانا وغیرہ وغیرہ، اور یہ ان کے پیروکاروں میں رائج ہو گیا۔ آج کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت میں بہت ساری انہوں نے حدیثیں وضع کی ہیں، اور وہ روزہ رکھتے تھے، اور عاشورہ کے دن دعا کرنے، اپنی حاجات طلب کرنے کو مستحب ٹھہرایا، اور اس کے متعلق بہت سے فضائل اور مناقب گھڑ لیے گئے، اور بہت ساری دعائیں بھی آج کے دن کی بنائی گئی ہیں کہ جو بدعت ہیں، اور تاکہ لوگوں کو حقیقت امر کا معلوم نہ ہو کہ حسین ابن علی پر اتنا ظلم ڈھایا ہے انہوں نے، اور اس حقیقت سے دور کرنے کے لیے چنانچہ جو خطبے ممبروں سے وہ دیتے تھے ان میں وہ یہ بیان کرتے تھے کہ عاشور کا دن وہ دن ہے کہ ہر نبی کے عزت و شرف اور وسیلے میں اضافہ ہوا ہے۔ مثلا نمرود کی آگ بجھ گئی، حضرت نوح کی کشتی کنارے سے لگی، فرعون کا لشکر غرق ہوا، اور حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے چنگل سے نجات ملی، اور یہ سب امور جو آج کے دن ہوئے، حالانکہ یہ سب سفید جھوٹ ہے۔ اور اس بارے میں شیخ صدوق نے نقل کیا ہے، جبلہ مکیہ ظاہراً اگر میں پروناؤنس ٹھیک کر رہی ہوں، کہ کہا ہے کہ میں نے میثم تمار سے سنا کہ وہ کہتے تھے خدا کی قسم یہ امت اپنے نبی کے فرزند کو 10ویں محرم کے دن شہید کرے گی، اور خدا کے دشمن اس دن کو بابرکت دن تصور کریں گے، اور یہ سب کام ہو کر رہیں گے، اور یہ باتیں اللہ کے علم میں ہیں، آ چکی ہیں۔ یہ بات تجھے اس عہد کے ذریعے سے معلوم ہو جو مجھ کو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے ملا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے میثم سے عرض کیا کہ وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی روز شہادت کو کس طرح سے بابرکت قرار دیں گے،
تب میثم رو پڑے اور کہا لوگ ایک ایسی حدیث وضع کریں گے کہ جس میں کہیں گے کہ آج کا دن ہی وہ دن ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم کی دعا قبول کی تھی، حالانکہ خدا تعالیٰ نے ان کی توبہ ذی الحج میں قبول کی تھی۔ وہ کہیں گے کہ آج کے دن ہی خداوند کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکاد میں شکم ماہی سے نکالا تھا۔ وہ تصور کریں گے کہ آج کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پر رکی تھی، جبکہ کشتی 18 ذی الحج کو رکی تھی۔ وہ کہیں گے کہ آج کے دن ہی حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو چیرا، حالانکہ یہ واقعہ ربیع الاول میں پیش آیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ میثم تمار کی اس روایت میں مذکور یہ تصریحات جو اصل میں نبوت و امامت کی علامات ہیں اور شیعہ مسلمانوں کے برسر حق ہونے کی روشن دلیلیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان میں ان باتوں کا ذکر ہے کہ جو ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ بس تعجب کی بات ہے کہ یہ خبر آنے کے باوجود بھی لوگوں نے ایسی دعائیں بنائیں اور وہ آج کے دن دعائیں پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ عوام کے ہاتھوں پہنچ گئی تو عوام چونکہ اس گہرائی میں نہیں جانتے، بس یہ ہے کہ آج بھی بنی امیہ کے ماننے والے لوگ ان کو اسی طرح سے ہدایت کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آج کے دن کا روزہ جو ہے وہ اس کا بہت ثواب ہے، حالانکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ البتہ محرم کے ابتدائی ایام کے روزے کے حوالے سے ملتا ہے کہ یکم محرم سے 8 محرم تک لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن 9 اور 10 کے روزے کی منع فرمایا گیا ہے، اور خصوصاً عاشور کے دن روزہ رکھنے سے جو ہے وہ منع فرمایا گیا ہے۔ بس بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اس دن گریہ میں، بکا میں، مجلس سید الشہداء میں ذکر الہی مصروف ہو، اور خصوصاً زیارت عاشورہ جو ہے وہ پڑھی جائے۔ زیارت عاشورہ وہ عظیم اور بزرگ دعا ہے کہ جس کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ تاکید ملتی ہے، کہ میں بہت سارے مطالب اس حوالے سے آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی تھی، جو وقت کی کمی کی بنا پر میں نہایت اختصار کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے اپنی بحث کو سمیٹوں گی اور ذکر مصیبت کر کے اجازت چاہوں گی۔ صاحب دارالسلام محدث نوری سے نقل ہے کہ ایک فرد تھا جو کہ امام امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کا مجاور تھا اور ساتھ رہتا ہمسایہ بھی تھا اور عبادت گزار تھا۔ تو یہ فرد جو ہے وہ رات کو سویا ہوا تھا اور دیکھا کہ ایک نزدیک ایک مقبرہ ہے، اس میں کسی کو دفن کیا ہوا تھا اور کچھ عرصہ پہلے دفن کیا تھا۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ خواب میں آیا اور اس کی حالت جو ہے وہ بڑی اچھی تھی۔ تو کہا کہ اچھی حالت نہیں تھی دنیا میں، یعنی ہے کہ اس کا کردار اتنا نہیں تھا، دیکھا کہ بڑی اچھی حالت میں ہے خواب میں۔ تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ایسا ہے کہ رات کو ایک خاتون کو دفن کیا گیا ہے اور امام حسین علیہ السلام 3 بار اس کے دیدار کے لیے قبر میں تشریف لائے ہیں، اور جب تیسری بار آئے ہیں تو پھر ہماری قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اب یہ شخص بیدار ہوا اور جا کر تلاش کیا جس کے بارے میں بتایا گیا تھا، تو اس شخص کے جس کا نام اشرف لوہار بیان کرتے ہیں، ان کے پاس گیا اور جا کر پوچھتا ہے کہ آپ کی جو ہیں وہ زوجہ ہیں؟ تو کہا کہ ہاں تھیں، لیکن وہ کل رات اس دنیا سے چلی گئیں اور ان کو ہم نے دفن کر دیا، اور وہی جگہ بتائی کہ جہاں کی اس دوست نے نشاندہی کی تھی۔ اور پوچھا کہ آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ کیا کربلا گئی تھی، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتی تھی؟ کہا کہ نہیں، وہ نہیں گئی تھی۔ کہا کہ اچھا، تو کیا ذکر مصیبت حسین ابن علی علیہ السلام کرتی تھی؟ کہا کہ نہیں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو خواب سنایا، اور خواب سنا کے کہا کہ میں اس راز کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین میں اور آپ کی بیوی میں، زوجہ میں کیا تعلق تھا۔ تو کہنے لگے کہ ہمیشہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں ملتا ہے کہ حتیٰ حاج شیخ آیت اللہ عبدالکریم یزدی حائری علی اللہ مقاموں کہ جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کے جو مؤسس اور بانی ہیں، کہ ایک وقت ایسا آیا
کہ سامرا میں جو ہے وہ ایک ایسی بیماری شروع ہو گئی کہ لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی تھی اور تیزی سے لوگ جو ہیں وہ مر جاتے تھے، اور کہا کہ اس وقت پھر انہوں نے پوچھا مرحوم آغا مرزا محمد تقی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اس وقت بہت ہی بلند علمی مقام رکھتے تھے، وہ تشریف لائے اور ان سے بیماری کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو مرحوم مرزا نے فرمایا اگر میں کوئی حکم دوں تو کیا تم لوگ اس کو بجا لاؤ گے؟ تو کہا کہ جی ہم بالکل بجا لائیں گے۔ فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ سامرا کے رہنے والے ساکن شیعہ جو ہیں وہ آج سے 10 دن تک زیارت عاشورہ پڑھیں، اور اس زیارت عاشورہ کو پڑھنے کے بعد اس کا ثواب بی بی نرجس خاتون والدہ ماجدہ حجت ابن الحسن امام زمانہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں ہدیہ کرے تاکہ یہ بلا جو ہے وہ ان سے دور ہو جائے۔ تو کہا شیعوں نے حضرت علامہ کی آیت اللہ کی اس بات پر عمل کرنا شروع کیا اور زیارت عاشورہ پڑھنا شروع ہوئے۔ اگلے دن سے شیعہ جو ہیں ان کی وہ تلف نہیں ہوتے تھے، وہ نہیں مرتے تھے، لیکن بہت سارے اہل سنت جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے جاتے تھے، تو انہیں بھی یہ پتہ چلا اور انہوں نے بھی پوچھا کہ ہم آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ہاں سے اب کسی کی ہلاکت کی خبر نہیں آتی؟ تو بتایا کہ ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، اور ان اہل سنت بھائیوں نے بھی زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کی اور ان سے بھی یہ مصیبت اور بلا جو ہے وہ ٹل گئی اور ختم ہو گئی۔ بہرحال امام کی زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام اور منزلت دیا کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایام کچھ اور ہیں، لیکن یہ حکم ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جائے اور پڑھی جائے۔ آپ دیکھیں روز عرفہ ثواب ہے اس کا، زیارت امام حسین علیہ السلام کا 1 ملین حج کے برابر۔ اس طرح اول رجب میں ثواب ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ایام جو خاص ہیں، 15 شعبان، اسی طرح سے 15 شعبان کی رات ہے، عاشورہ کا دن ہے، شب قدر ماہ رمضان، شب اول ماہ رمضان، شب آخر ماہ مبارک رمضان، 15 رمضان کو، اسی طرح 23 رمضان کو، عید قربان کی رات کو، عید فطر کی رات کو، شب عاشورہ، امام حسین علیہ السلام کی 40 کے دن، اور ہر شب جمعہ، ہر روز جمعہ، ہر مہینہ، ہر سال۔ اور یہ ثواب ہے اگر کوئی وہاں جا کر زیارت کر سکے، اور ہر روز ثواب ہے اس کا کہ اگر بے شک آپ دور سے زیارت کریں اور کہیں کہ مولا ہم دور ہیں، آپ کے لیے فاصلے نہیں ہیں، اور دور سے آپ ہماری اس زیارت کو قبول فرمائیں، تو یقیناً اس کا ثواب اور اس حوالے سے تاکید اور فضیلتیں جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ ناظرین محترم، بس کس طرح سے بیان کریں وہ وقت کہ جب حسین ابن علی یکا و تنہا میدان کربلا میں کھڑے ہوئے، اپنے نوجوان بھتیجا، کڑیل جوان بھائی، 18 سال کا بیٹا، ان سب کی لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے، اور ان سب پر گریہ کر کے اپنے آنسو پونچھ چکے ہیں حسین ابن علی۔ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اب خیموں میں کوئی مرد دکھائی نہیں دیتا سوائے سید سجاد کے۔ کہیں دیکھ رہے ہیں باوفا ساتھی گہری نیند سو رہے ہیں، کہیں گلستان زہرا کے پھول، جوانان بنی ہاشم راحت کی نیند میں ہیں، کل رات کے جاگے ہوئے تھے نا سب لوگ۔ اب حسین تک تنہا آخری پکار، آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے۔ میں یہ کہوں گی کہ مولا امام ہیں، معصوم ہیں، مولا جانتے ہیں کہ میرے سارے ساتھی سر کٹا کے سو گئے، تو پھر کیا یہ آواز صرف میدان کربلا کے لیے روز عاشورہ تھی، یا آج بھی حسین ابن علی پکار رہے ہیں کہ ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری دستگیری کرے؟ سب کیا ہے؟
یہ سب پیغام ہے کہ حسین ابن علی کی آواز پہ ہمیں آج بھی لبیک کہنا ہے، آج بھی چاہنے والے حسین ابن علی کے پیغام کو بچانے کے لیے ان کے پاس جو کچھ ہوگا اس دین کی حفاظت کے لیے، جس چیز کی ضرورت ہوگی، حسین ابن علی کے سچے جانثار آج بھی کہیں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر کوئی کسی زمانے میں بھی ہماری پکار پر لبیک کہے تو اسے وہی اجر و ثواب ملے گا جو ان کو ملا جو رکاب سید الشہداء میں اس عظیم درجے پر فائز ہو گئے۔ عزادارو 3 بار حسین ابن علی نے آواز استغاثہ بلند کی۔ ایک مرتبہ اس ننھے مجاہد کو مجھے یاد کرنا ہے کہ جس نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، حسین ابن علی نے سیدانیوں کے رونے کی آواز سنی، در خیمہ پر آ کر پوچھا، کہا گیا یہ ننھا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ آپ کے صدائے استغاثہ سے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ عزادارو حسین ابن علی نے اس کربلا کی سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں پر لیا، اس ننھے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا کہ جو بے جرم ہے، جس کا کوئی جرم نہیں، جو جنگ لڑنے کے لیے نہیں جا رہا۔ ارے اکبر گئے میدان میں تو تلوار لے کر گئے، عباس کے لیے دنیا کہہ سکتی ہے اسلحہ ساتھ تھا، حتیٰ انہوں محمد و قاسم کے لیے کہہ سکتے ہیں لوگ کہ ان کے ساتھ تیر و تلوار و خنجر تھے، لیکن مجھے بتاؤ علی اصغر کون سا ہتھیار لے کر میدان جنگ میں گئے؟ ہاں، ایک سوکھی زبان ہے کہ جس سے وہ جہاد کیا کہ فوج اشقیا منہ پھیر کر گریہ کرنے لگی۔ عزاداران سید الشہداء، دل حسین سے پوچھو کہ یہ کریم خاندان کا ہمارا کریم مولا ہے، جو دینا جانتا ہے، جس نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہ کیا، لیکن بقائے دین کا مسئلہ ہے اور دنیا کو یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہم اگر چاہیں تو غیب میں تصرف کر سکتے ہیں، لیکن اے دنیا دیکھ لو یہ ایسے اشقیاء ہیں کہ جنہوں نے اصغر پر رحم نہ کیا، تو پھر بڑی سے بڑی جنایت یہ کر سکتے ہیں۔ عزادارو، میرے مولا نے علی اصغر سے یہ کہا ہوگا کہ بیٹا تو حجت خدا کا فرزند ہے، خود ہی حجت تمام کر دے۔ مجھے نہیں معلوم کس انداز میں سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیری ہوگی۔ اور یہاں ایک اور نکتہ عرض کروں گی کہ خالی رونا کسی کام کا نہیں ہوتا، اگر کسی کام کا ہوتا تو فوج اشقیا نے گریہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ جب گریہ کیا ہے لیکن وہ ان کی نجات کا سبب نہ بن سکا، اس لیے کہ گریہ کرنے کے باوجود نصرت و حمایت فرزند رسول نہیں کی، بلکہ ایک ایسا تیر مارا جو اصغر سے وزن میں بڑا تھا، تیر کا چلنا تھا۔ مقتل کہتا ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ شبیر کے ہاتھوں پر ذبح ہو گیا، اور ذبح ہوا تو ایک عجیب کام کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ جملہ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ، امام کے ہاتھوں پہ بچہ منقلب ہو گیا۔ میں پوچھوں گی شہزادہ علی اصغر آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ ارے کیوں اپنا رخ موڑ لیا؟ بعید نہیں زبان بے زبانی سے یہ آواز آئے، اکبر کے ہاتھ بڑے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے زخم کو بابا سے چھپایا، میرا زخم بڑا تھا، ہاتھ چھوٹے تھے، میں نے اس لیے رخ موڑ لیا کہ میرے بابا کا دل پہلے ہی بہت چھلنی ہے، پہلے ہی بہت داغ ہے اس دل پر۔ عزادارو، بعض روایات میں ملتا ہے میرے مولا حسین نے گریہ کیا، شاید اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا ہو کہ میرے مولا یا اللہ، یہ آخری قربانی میرے دامن میں تھی تو اس کو قبول کر۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔